ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بھائی کا سوال ہے کہ حدیث کی روشنی میں نماز جمعہ کی کتنی رکعات ہیں؟ تو پیارے بھائی، احادیث کی روشنی میں نماز جمعہ کی جو رکعات بیان کی گئی ہیں وہ اس طرح ہیں کہ سنن نسائی کے اندر کتاب الجمعہ میں ایک روایت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، فرماتے ہیں صلاۃ الجمعۃ رکعتان علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جمعہ کی 2 رکعات جو ہیں وہ فرض کی گئی ہیں، جمعہ کے 2 فرض۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الجمعہ کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل ثم اتى الجمعۃ ما قدر له فصلى ما قدر له، جو غسل کرے پھر جمعہ کے لیے آئے اور جتنی مقدر ہو وہ نماز پڑھ لے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر جس میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ بیٹھنے سے پہلے 2 مختصر سی سنتیں 2 رکعات لازمی ادا کر لے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ایک اور حدیث آتی ہے جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم الجمعۃ فلیصلی بعدها 4، کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز جمعہ ادا کر لے تو وہ اس کے بعد 4 رکعات پڑھے، یعنی 4 سنتیں اس کے بعد پڑھے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الجمعہ کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن 2 رکعات اپنے گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔ تو پیارے محترم بھائی، یہ ساری احادیث سامنے رکھنے کے بعد مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے، خطبہ دینے سے پہلے جب کوئی شخص مسجد میں پہنچ جاتا ہے تو 2 کر کے جتنی اس کے مقدر میں لکھی ہیں وہ رکعات پڑھ سکتا ہے۔ 2 کر کے وہ 2 پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے فصلی ما قدر له، جو بھی اس کے مقدر میں لکھی ہے وہ نماز پڑھے، جتنی بھی لکھی ہے۔ اگر نماز جمعہ کے لیے آپ مسجد میں پہنچے ہیں اور امام خطبہ دے رہا ہے، خطبہ شروع ہو چکا ہے، تو پھر صحیح مسلم کی یہ جو حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو فلیرکع رکعتین، 2 رکعتیں ہلکی پھلکی، یعنی کہ بہت زیادہ لمبی قرات والی نہیں، مختصر سی 2 رکعتیں پڑھیں۔ اگر خطبہ شروع ہو گیا ہے تو 2 رکعتیں پڑھیں، اگر خطبہ شروع نہیں ہوا تو اس سے پہلے جتنی آپ کے مقدر میں لکھی ہیں وہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد 2 فرض ہیں جو جماعت کے ساتھ ادا کرنے ہیں، جمعہ کی جو رکعات ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح مسلم میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ ادا کر لے تو اس کے بعد 4 رکعات پڑھے۔ اب یہ 2 حدیثیں آ گئی ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 4 رکعات پڑھے، ایک میں ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام 2 رکعات ادا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی دونوں حدیثیں ہیں۔ اب ان دونوں حدیثوں سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ جو شخص مسجد میں سنتیں ادا کرے گا، جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد جو مسجد میں ادا کرے گا وہ 2 کر کے 4 رکعات سنتیں ادا کرے گا، اور جو گھر جا کے ادا کرے گا وہ صرف 2 رکعات ادا کرے گا۔ یہ صحیح مسلم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت ہے۔ تو ہمیں یہ بات ثابت ہوئی کہ پہلے جمعہ سے پہلے جو مقدر میں لکھی ہیں وہ پڑھ لیں، اگر خطبہ شروع ہو گیا ہے تو 2، پھر اسی طرح 2 فرض، پھر اس کے بعد یعنی کہ اگر مسجد میں ادا کریں گے تو 2 کر کے 4 سنتیں، اور اگر گھر جا کے ادا کریں گے تو صرف 2 سنتیں۔ یہ جمعہ کی رکعات ہیں۔ ھذا ما عندی۔